کانسرٹ کے. اچھا. تو اس کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے, سر آج پھر شادی کا شو ہے سر. میں کہا بیٹا جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے نا مل جائے. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ایک ابرار الحق جو سنگر نہیں تھا اور پھر جب وہ سنگر بنا, جب سے فیم ملی تو پھر لوگوں کے رویے بھی چینج ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے بالکل ایسے ہی ہے. اٹھنا بلکہ بیٹھنا. میرے ایک چچا جان پالیٹیشین تھے, تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, بی بی کے ساتھ ان کی بہت ہی قریبی, اور ہم بچپن میں ہی ان کی الیکشن میں لڑنے کے لیے, مطلب میرے دادا ابو کے 12 بچے تھے, تو وہ ہر بچے کے جو بچے ہیں آگے سے وہ اپنی اپنی گاڑی, اپنے پیسے, اپنا اسلحہ, سارا کچھ الیکشن کے دنوں میں چچا کا ہوتا ہے. اچھا. تو ہم وہ لڑنے کے لیے نا وہاں پہ جایا کرتے تھے. اور چچا جان کا انہوں نے کہا کہ جب میں نے گانا گایا تو کہتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کونسل سیالکوٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, کافی اچھی پالیٹکس میں کی. جب میں نے گانا گایا تو کہتے ہیں بیڑا گرک کر دیتا میری پالیٹکس یہی کر کے گا رہے ہیں. اچھا نقلے بھی نہیں اتار, بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. اچھا میں کچھ عرصے کے بعد نا اب فیم اور زیادہ ہو گیا نا, تو چچا کا اپنا بیٹا جو نا اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی میوزک کروں گا, وہ بھی آ گیا میوزک. تو چچا جان مجھے مل گئے, میں نے کہا ہن پتہ لگے گا. میں کہا چچا جان, میں کہا تسی تے کہندے سو کہ میوزک تو کرنا ہے تو چنگی گل نہیں, ہن تے جواد نے بھی شروع کر دیتا. ہاں جواد کا حلوہ. اوکے, ہی از مائی فرسٹ کالو. نہیں میں سمجھا شاید وہ آپ کا ہب سے کو ریلیٹڈ. اچھا دوسرے جواد کالو میرا کزن ہے, فرسٹ کزن. سنگر پیرو کا کش مار کرتے. ٹپیکل پالیٹیشین لگے مجھے, کمال جملہ. میں نے کہا ابھی تو آپ کے اپنے بیٹے نے شروع کر دیا تھا, چینج مائی مائنڈ. ٹھیک. تو ابرار بھائی پھر وہاں سے پالیٹکس کی انٹری کس طرح ہوئی, کس ایئر میں ہوئی؟ اچھا ایک دم سے نہیں ہوئی. میوزک کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا, تو میں نا اس وقت میں تو اپنی مرضی کی گاڑی لے لی میں نے, ہونڈا ایکارڈ. جہاز لینے کا پلان تھا, اس کے لیے میں نے ایڈوانس اماؤنٹ بھیجنی تھی چند دنوں میں, دیکھ لیا تھا میں نے جا کے. تو رمضان المبارک 15 کو امی کو ہمیشہ کہتی تھی میں, اے کاش رمضان المبارک چے اللہ کو چلی جاوانا. تو وہ 15 رمضان کو وہ چلی گئی, تو وہ بھی ایک عجیب سا واقعہ تھا. تو میں نے وہ پیسے جو تھے جو جہاز کے لیے رکھے تھے, پھر میں نے کہا یار امی کے نام پہ ہاسپٹل بناتے ہیں. تو وہ بڑا بڑی نیک تھی. تو وہ میں نے زمین میں نے مانگی حکومت سے, انہوں نے کہا ایک نو دے کے پچھتا رہے ہیں تو آ گیا. کون سا سال تھا؟ 96. اچھا اسی 4 فیبرری 96. میں نے یہ چیزن چھوڑا ہی تھا ابھی. اچھا. اور ساتھ ہی ہم کا انتقال ہوا, اور پھر میں نے وہ پیسے جو تھے وہ مجھے زمین نہیں دی, بڑے میں نے چکر کاٹے. شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بچہ صاحب نہیں بنائے گا ہاسپٹل کے نہیں بنائے گا, زمین ضائع کرے گا کیا آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال وہ پھر مجھے خود خریدنی پڑی, وہ خریدی زمین, اور اس کو پھر کام خود ہی شروع کرا دیا. جو بھی پیسے جیسے آ رہے تھے, لیکن دل بڑا بجھ سا گیا تھا منصور بھائی. اس کے بعد انسان وہ نہیں رہتا والدین میں سے کسی کے جانے کے بعد. تو وہ شروع پھر اسی طرح سے ہاسپٹل بنتا رہا, اور ادھر دل لگا لیا سمجھ لے ایک طرح سے نا, کہ تو لیسن دیا گنی. اور 2 سال لگے, ہاسپٹل بن گیا, علاج شروع ہو گیا. پھر یہ چلتا رہا سلسلہ آگے. سیاست کا ابھی تک کوئی دور دور تک عمل دخل نہیں تھا. اب اس وقت خان صاحب کو وہ 30 اکتوبر نہیں ہوا, چل یہ اکتوبر رہا ہے, وہی اکتوبر 2011 میں. ہاں جی. اچھا. اور 30 اکتوبر نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم کا ایک ریلی نکالتے ہیں, پاکستان بچاؤ ریلی. ٹھیک. اور یہ 27 اکتوبر اس کی ڈیٹ طے پر. حامد میر صاحب نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا, میرے ساتھ عمران خان صاحب بھی اس پروگرام میں, اور اس کا جو پریمبل تھا مجھے یاد ہے حامد میر کا. ناظرین اس وقت میں ان کو بتاتا تھا جس قدر ہو سکتا تھا. کس سال کی بات ہے؟ یہ ہماری حکومت کے دوران 19-20. جی 19-20. اور پھر مطلب میں یہی کہتا تھا کہ دیکھیں ایک سوزوکی کو آپ کہیں کہ اس کو مرسیڈیز مانو, تو وہ سوزوکی مرسیڈیز تو نہیں ہو سکتی. یہاں پہ سوزوکی عثمان بتا رہا ہے. تو ایک دفعہ ٹی وی کے شو میں بلایا, کہتا ہے سنا ہے کہ جی عثمان
रियाज साहब तो बड़े यशी युशी कर रहे हैं फलाना, और आजकल वहाँ पे स्विमिंग करते हैं और बड़े महफिल में कहा नहीं वो शरीफ आदमी है। उस दिन मैं गया था तो वो नात पढ़ रहे थे, कह रहे थे लगियाँ नहीं मौजां ते लाई रखी सोने। तो हंसने लगे, तो हम शुगल वुगल लगाते रहते थे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि अच्छी चॉइस भी हो सकती थी। हाँ नहीं, लेकिन इमरान भाई मेरा एतराज़ जो है ना माज़रत के साथ, ये जो भी आपने बात की कि आपको 2019-20 में पता लग रहा था कि ही इज़ डूइंग हैंकी पैंकीज, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, उस वक्त क्यों नहीं बात करते? उस वक्त पॉलिटिशियंस बात क्यों नहीं करते जब अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हो? मैं तो टीवी में ये कहा था। नहीं, आपने करप्शन के हवाले से कहा था कि ये करप्शन कर, आपने बात की थी? नहीं की आपने? करप्शन के मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। उनके जो राब्ते थे ना हमारे MPS के कैंडिडेट्स के साथ, और वो मुझे बता रहे थे कि हम मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ये वो। अब मिलके बिजनेस करना इज नॉट अ करप्शन, बट मैंने उस वक्त मीडिया पे आके बात करने का तो तुक नहीं था ना, मैंने तो लीडर के साथ ही बात करनी थी। लीडर आपका कुछ कर ही नहीं रहा। तो मैंने लीडर से बात की ना, मैंने उनसे कहा दिस पर्सन विल ब्रिंग बैड नेम टू यू एंड टू द पार्टी, और ऑन रिकॉर्ड मतलब ये मैसेज है मेरे, मैंने उनको बहुत कहा, बट वो ही रिमेन्ड साइलेंट ऑन दैट, मे बी ही हैड यू नो सम। करते करते उसके बाद अल्टीमेटली चले मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है 2022, खान साहब अप्रैल 2022, एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त्म की थी। आपको क्या लगता है? मैं आप इधर आ जाए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो कटोरे में आप बैठे हैं ना, सारियां गल्लां तुसीं अज ही पुछ रही। पॉडकास्ट शुरू करो, मैं आगे दसना तुहानू। मैं से ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जो है ना, वो बहुत सारी बातें हैं करने को दिल भी चाहता है, लेकिन किसी वक्त फिर करेंगे ना। आज मज़े मज़े की बातें करें, ईद का मौका है, इतने प्यारे आपने कपड़े पहने हुए हैं, बातें पुरानी लेके बैठ गए। आपको पता है उसके बाद मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, आपका वो एक बड़ा मशहूर गाना था इमरान खान के जल से जो नचनू जी का, आपने उस पर वो भी मैंने कहा था, मैंने किया था, तो मैंने पूछा था, मैंने कहा इब्रार साहब दिल करता है कि नहीं करता, तो मैं इसलिए आज आपसे चले डायरेक्टली पूछता, आज तो मेरे सामने आप बैठे, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ हूँ नचनू जी करता है कि नहीं करता? नहीं, मैं समझता हूँ कि जी बड़ा कुछ बेहतर होने का, मैं पता कि एक पॉजिटिव सोच ज़रूर रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी होता है ना, ये हम एक कौमों की तारीखें लंबी होती, उम्रें लंबी होती हैं मुल्कों की, हम बहुत एवरी डे वी आर लर्निंग, और मैं मायूस नहीं होता कभी। हमारी कौम जो आज है, आज से 15 साल पहले नहीं थी। मुझे चलो मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं थी। अच्छा, आज लर्निंग पे आ जाए, मैं आपको आज एक किसी तरीके से रिवाइंड करके लेके जाता हूँ अक्टूबर 2011, जिसको भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जब आपने रैली निकाली, खान साहब ने जलसा किया, आज इब्रारुल हक दोबारा अक्टूबर 2011 में बैठे हैं, दोबारा आपके पास मौका है, दोबारा खान साहब के साथ उसी तरह ज्वाइन करना चाहेंगे या वुड यू वांट टू मेक योर ओन पार्टी? देखिए, आज अगर 2011 है तो ज़रा फ्यूचर तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो मैं तो ज़रा खान साहब लर्न कर चुके हैं ना, लेकिन आपने जैसे कि मैं तेरी तार निकाल रहा हूँ, उसमें तू मेरी निकाल रहा है, मैं कहा लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे, हिट हो जाएगा, और मैं कहा उसकी एंडिंग ये होगी कि जहाज़ में जा रहे होंगे, टेररिस्ट आ जाएंगे, वो जहाज़ पे कब्जा कर लेंगे, और हम दोनों मिल के उनसे छुड़वा लेंगे, और फिर हम सेफ लैंडिंग कराएंगे पाकिस्तान का झंडा बुलंद। अच्छा, अब मुझे बताया बुरा आइडिया था तो क्या बना? कुछ भी नहीं। हीट एंड एग्री, मैं दोस्ती करा दूँ आप दोनों की? लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आप इतने अभी मेरी तरफ से आपने मुझे पहले भी इतनी दोस्त- खूबसूरत बात लगी इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, यू नो, इफ समवन आस्क मी कि इब्रार भाई के साथ पॉडकास्ट करने में आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी, यू नो व्हाट इज दैट, कि यू केप्ट ऑन सेइंग कि पीपल नीड टू मेलो डाउन। ठीक है, मुझे ना ये बहुत कम सुनने को मिलता है, मेरे यहाँ पे जो भी यहाँ बैठता है ना, अक्सर औकात गंडासा लेके ही आता है साथ। तो मुझे आपकी ये बात अच्छी लगी कि यू आर आस्किंग थिंग्स टू बी मेलो, तो फिर करते हैं, इस पर पहल करते हैं, जवाद भाई से दोस्ती करें। पता मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ने की कोशिश करो, और मैंने बार बार ये कोशिश की। वो कह देता है, जब मैं कोशिश करता हूँ वो कहता है मुनाफिक है। मैंने कहा ये मुनाफिक की, एक तो मुनाफिक का जो है ना सर्टिफिकेट ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। वो तो या मैं दिल में सोचूं कि यार मैंने
واقعی میں نے یہ منافقت کر کر میں نے سب کیا لے لینا اس سے, کچھ نہیں نہ حاصل کرنا, صرف یہی ہے کہ یار اچھا نہیں لگتا کیوں ایک بندہ میرے سے تکلیف میں ہو, لیکن وہ بائی ڈیزائن شاید ایسا ہے, وہ نہیں میں نے اس Have you talked it out? کبھی بیٹھ کے بات کی اس کے اوپر؟ بڑی دفعہ اس کو لڑ پڑتا ہے آگے سے, میں کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو منصور بھائی دوسرے پوڈ کاسٹ میں بھی میں بتا رہا تھا کہ میں بائی گاڈ میں حج پہ گیا ہوں, میں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں, میں عمرے پہ جاتا ہوں خانہ کعبہ میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سکون عطا فرما دے, اگر اس کے ذہن میں کچھ پریشانی ہے دور فرما دے. پھر وہاں سے میں نے اس کو میسیج کیا کہ جواد اگر کبھی میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو جو کہ ہو جاتی ہوگی, میں نے بھی غصے میں آگے کچھ کہہ دیا ہوگا تو مجھے معاف کر دینا. میں تو یہی کر سکتا تھا نا, اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, میری طرف سے محبت کا پیغام ہے. مل لیں مل لیں, کوئی اعتراض نہیں. میں آپ دونوں کو نا اپنے یہاں کھانے کو بلاتا ہوں, مل لیں, کچھ چیزوں کو ریزالو کریں. مجھے لگ رہا ہے ابرار الحق نا بہت چینج ہو گئے. میں نے یقین کرے وہ جو آپ کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی تھی نا, آئی ہیو سمپتھی فار یو. آپ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا. آپ کے لیے میرے خیال میں بڑا ٹرننگ ایک پوائنٹ تھا وہ زندگی کا. اللہ تعالیٰ بہتر وقت لے کر آئے گا. میں پھر بار بار آپ کہیں گے یار اتنی دفعہ نام لے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ہمیں میلو ڈاؤن ہونے کا, اچھا اخلاق رکھنے کا مشورہ بار بار دیتے ہیں, بار بار اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے دے. یعنی اگر ہم صرف اچھا اخلاق ہی رکھ لینا تو بڑے راستے نکلیں گے. اور دونوں طرف منصور بھائی, اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی آ گئی قیامت کے دن میں دے دوں گا. کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی دے رہا ہے. تو یہ بات ہمیں ہر لیول پہ جانی کرنی چاہیے, اوپر تک کہ دونوں طرف. لیکن میں نہیں کہتا کہ کوئی پرفیکٹ ہے, کوئی بھی نہیں ہے پرفیکٹ, خان صاحب میں بھی بے شمار خامیاں ہوں, لیکن اگر ہم اوپر بھی کہیں اس چیز کو میلو ڈاؤن کر کے قریب لے کر آئیں اس ملک کے لیے, عوام کے لیے, تو کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی اور الٹیمیٹلی پاکستان کی فتح ہو جائے گی, بہت بڑی فتح ہو جائے گی. تو آپ تو ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں کہ آپ امپیکٹ کرتے ہیں, آپ کی گفتگو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. آپ ایسی پازیٹیو باتیں کریں نا کہ ہم صبح دیکھیں, جشن ہوگا اس کے انشاءاللہ اچھا ٹھیک رہے گا. اور پھر یہ گنڈاسے والی پالیٹکس جو ہے اس کو بھی کوئی بھی ہو کہ آپ کے خیال میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہوگا اگر کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے, ناانصافی کے اوپر آپ ایک اسمائل بھی دے دیں گے نا تو اٹ ول ہیو اٹس اون امپیکٹ. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں. سو اس لیے وہی بات پھر کروں گا کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے اگر تمہاری عزت میں کمی آتی یا معافی مانگ لینے سے عزت میں کمی آتی ہے تو قیامت کے دن میرے سے لے لینا, آپ کلیمنٹ بن جائیں گے.